ابھی آپ نے قرارداد بھی پاس کی کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ تصور کوئی کر سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جس کو سزا ہونی تھی ایف آئی اے کے اربوں روپے کے کیسز میں، اس کے بیٹوں کو سزا ہونی تھی اوپن اینڈ شٹ کیسز میں، وہ پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے اور وہ جا کے لندن ایک سزا یافتہ مفرور جھوٹا جو اس ملک سے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہے، اس سے کیا چیز کنسلٹ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا۔ یعنی جو ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا عہدہ ہے، ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ ایک ڈاکو، ایک مفرور، ایک جو اربوں روپے پیسے چوری کر کے باہر بھاگا اور جو جھوٹ بول کے باہر گیا، اور جو موجودہ کرائم منسٹر ہے اس نے سائن کیا تھا وہ ایفیڈیوٹ عدالت میں یہاں ہائی کورٹ میں کہ جی واپس آ جائے گا علاج کروا کے۔ یہ فیصلہ کریں گے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے، کیا یہ فیصلہ کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں مجھے۔ یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں ہوگا؟ اور پھر ہم اپنی قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمارے 60% پاکستانی 30 سال سے کم عمر میں ہیں، نوجوان ہیں۔ اپنے یوتھ کو ہم ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی چوری کرنا بری چیز نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکہ مارو تو بڑا ڈاکہ مارو، صرف چھوٹے چیر جیلوں میں جاتے ہیں، بڑا ڈاکو یہ نہیں ہم پکڑ سکتے اس معاشرے میں۔ اور یہ آپ وکلا کے لیے سب سے امپورٹنٹ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ میں بار بار لوگوں کو یہ حدیث سناتا ہوں، یہ آج ہمارے ملک کے لیے سب سے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا جیل میں ڈالتے تھے، لیکن جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا اس کو معاشرہ سزا نہیں دیتا تھا، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جو معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ آہستہ آہستہ تباہ ہوتا ہے۔